سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے یا ان کے متعلق زبان درازی کی جاتی ہے، یہ ان کے بیٹے یزید کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد اپنا ولی عہد یزید کو بنا دیا تھا۔ اور ہمارے مسلمان اہل سنت والجماعت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ معاشرے کے اندر یزید نام کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ کسی کو گالی دینی ہو تو بولتے ہیں کہ یہ تو یزیدی ہے، حالانکہ یزید کے متعلق بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور تابعین کے متعلق آپ کو وہ حدیث کئی مرتبہ میں نے سنائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی اور رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اور جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھا اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ کے جو بیٹے ہیں یہ تابعی ہیں۔ دیکھیں آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی نسبت صحابہ یا تابعین کے ساتھ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توہین ہے جی، جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں۔ لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے حکمرانوں میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی بڑا عالم کھڑا ہو جائے نا تو اس کی پوزیشن ذرا مضبوط ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کل بھی ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا ہے جی کہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی بڑا عالم کھڑا ہو جاتا ہے لوگ دلیل بناتے ہیں، دیکھو بھائی عمران خان کتنا اچھا آدمی ہوگا، اتنا بڑا عالم اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یزید کے بارے میں آپ جانتے ہیں جب یہ خلیفہ بنا تھا نا 50 سے زیادہ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام نے جس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے آج لوگوں نے اس کو گالی بنا دی ہے۔ جو دشمن رسول ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت ابو سفیان امیر معاویہ، حضرت ہند اور حضرت ام حبیبہ، ابو بکر و عمر، حضرت عثمان اور باقی دیگر اصحاب پیغمبر کے جو دشمن ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے۔ دشمنی کے اندر یہی باتیں تو ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں۔ افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے کہلانے والے بھی یزید کو گالی بنا کے پیش کرتے ہیں جی، حالانکہ وہ تابعی ہے، امیر معاویہ کے بیٹے، صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حدیث تو طویل ہے، لمبی ہے، میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ ایک صحابی ہیں حضرت محمود بن ربیع، انصاری صحابی ہیں جی۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا جی۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہو عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقل مجّتاً مجّہا فی وجہہ من بیر کانت فی دارہم۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، حضور علیہ السلام نے اس میں سے پانی پیا اور تھوڑا سا جو پانی حضور کے منہ مبارک میں رہ گیا نا، جو کلی کرتے ہیں، میں تھوڑا سا حضور کے قریب گیا، چھوٹا بچہ تھا، آپ حضور علیہ السلام نے وہ اپنے منہ والا پانی میرے اوپر ڈال دیا۔ یہ محبت کی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی والا جو پانی تھا، منہ والا پانی، وہ میرے اوپر ڈال دیا۔ حضرت محمود ہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک
صحابی سے سنا ہے جی انہ سمع عتبان بن مالک الانصاری وکانا ممن شہد بدرا، ایک صحابی عتبان بن مالک، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، ان سے انہوں نے یہ بات سنی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی لقومی بنی سالم، بنو سالم ایک قبیلے کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگ تھے، میں ان کو جا کے نماز پڑھاتا تھا، میں ان کا امام تھا جی۔ وکان یحول بینی و بینہم وادن، حضرت عتبان بن مالک فرماتے ہیں میرے اور ان لوگوں کے درمیان، جہاں میرا گھر تھا، جہاں وہ رہتے تھے قبیلے والے، ہمارے درمیان ایک وادی آتی تھی، وادی یعنی پہاڑ تھا جو میرے اور ان کے درمیان حائل تھا جی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اذا جاءت الامطار، جب بارشیں آتی نا، فیشق علیہ اجتیازہ قبل مسجدہم، پانی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ مجھے مسجد میں جانے تک تنگی ہوتی، میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب میں گھر میں ہوں، وہ لوگ ادھر ہوتے، درمیان میں پانی ہوتا، میں جا نہیں سکتا تھا، تو مجھے گھر کے اندر نماز ادا کرنی پڑتی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے انی انکرت بصری، میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، وان الوادی الذی بینی و بین قومی، میرے اور میری قوم کے درمیان ایک پہاڑ بھی حائل ہے، جہاں پر بارشیں آتی ہیں تو بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، اس لیے مجھے گھر کے اندر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ حضور آپ اس طرح فرمائیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں آپ تشریف لیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں، تاکہ بعد میں جب مجھے گھر میں نماز پڑھنی پڑے تو جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی میں بھی وہاں نماز پڑھوں، حضور علیہ السلام والی جگہ کے اوپر میں نماز پڑھوں جی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف لے، تو آپ علیہ السلام جس وقت آئے نا اکیلے نہیں تھے، فغدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر، حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، دونوں تشریف لائے جی۔ اور فرماتے ہیں کہ بعد ما اشتد النہار، دن چڑھ چکا تھا، حضور علیہ السلام نے اجازت مانگی، فاذنت له، میں نے اجازت دے دی، فلم یجلس، حضور آئے بیٹھے نہیں میرے گھر کے اندر، بیٹھنے سے پہلے فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک، ہاں بھائی محمود، ہاں بھائی عتبان بن مالک، آپ بتائیں کون سی جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ برکت کے طور پر پھر آپ بھی وہاں پر نماز پڑھا کریں۔ فاشرت له الى المكان الذي يحب ان يصلي فيه، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور یہاں پر آپ نماز پڑھ دیں۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے حضور کے پیچھے صفیں بنائیں۔ یہ ترجمہ ہے جی، بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 جی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، فصلی رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، سلم فسلمنا، حضور نے بھی سلام پھرا، ہم نے بھی سلام پھرا، تو وحبست علی خزیزۃ تصنع لہ، میں نے حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے لیے نا ایک حلوہ بنا رکھا تھا، کوئی مہمان ہے تو حلوہ کھلانا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے، تو حلوہ بنا رکھا تھا ان کے لیے، تو حضور علیہ السلام کو میں نے پیش کیا، تو جب حضور وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے کھانا کھانے لگے، فسمع اہل الدار، محلے والوں کو پتہ چلا کہ بھائی آج تو ہمارے محلے میں حضور آئے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں کہ پھر محلے والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ جملہ سنیے گا، آگے صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا پتہ چلا نا محلے والوں کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فصاب رجال منہم، پورے محلے کے لوگ ہی میرے گھر پہ ٹوٹ پڑے، پورا گھر بھر گیا جی جہاں حضور تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام آئے، حتیٰ کثر الرجال فی البیت، گھر بھر گیا، فقال رجل منہم ما فعل مالک لا اراه، فقال رجل منہم ذاک منافق، ایک آدمی نے نا ان میں سے ایک آدمی نے کسی کے بارے میں نا کوئی بات کہی جی، ایک صحابی ان کے بارے میں جو ہے نا آپ علیہ السلام کے سامنے اس نے کوئی بات کی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجلس چلتی ہے تو کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی وہ جو فلاں ہے، ما فعل مالک، وہ جو مالک ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ان میں سے کہا چھوڑو یار اس کی بات نہ کرو، ذاک منافق، منافق آدمی ہے، لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سن رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقل
ذاका, یہ بات نہیں کہو، الا تراہ قال لا الہ الا اللہ، کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ کلمہ پڑھتا ہے نا ظاہری طور پر، ہاں یا رسول اللہ وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، اندر تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی، تو اس نے جس وقت یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ زیادہ تر اس کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے، وہ آتا جاتا بھی ان کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اندر کی بات نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھو کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، ان اللہ قد حرم علی النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دی ہے۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے نا، بس بات ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو ایک مجلس لگی تھی تو سلسلہ چل پڑا گفتگو کا، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی اور آپ علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ اب اصل بات جو میں نے آپ کو سنانی تھی، یہ بات لمبی ہو گئی، یہ حدیث اگرچہ میرے موضوع کے متعلق نہیں ہے، میں نے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور ان کے بیٹے یزید کے بارے میں آپ کو بات سنانی تھی، یہ بات سننے والی ہے جی۔ حوالہ یاد رکھیں گے، بخاری شریف جلد نمبر 1، یاد رہے گا نا کون سی کتاب ہے جی؟ بخاری شریف جلد نمبر 1، صفحہ نمبر کون سا بتا رہا تھا؟ 158۔ اس کی یہ روایت ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ صحابی کہتے ہیں یہ روایت میں نے بیان کی، قال محمود بن الربیع، محمود بن ربیع کہتے ہیں یہ حدیث جو پیچھے آپ نے سنی ہے یہ حدیث میں نے بیان کی قومن ایسے لوگوں کے سامنے، فیہم ابو ایوب الانصاری، جن لوگوں میں ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے جی، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ چنانچہ اور اس غزوے میں جس غزوے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات ہوئی ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہوئے تھے، اس غزوے کے اندر یہ حدیث میں نے ان کو سنائی تھی۔ اس غزوے کا حال وہ بیان کرتے ہیں، یہ اس جہاد کی بات ہو رہی ہے، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ، اور اس پورے لشکر کی کمان کرنے والے کمانڈر جو تھے وہ معاویہ کے بیٹے یزید تھے، اور یہ لشکر جا رہا تھا روم کی سرزمین میں تھی، قسطنطنیہ استنبول کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ بحری جہاز کے اوپر سفر کر رہے تھے جی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو گئے، انہوں نے یزید کو بلایا، کیونکہ کمانڈر وہی تھے یزید امیر معاویہ کے بیٹے، ان کو بلایا، فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، ایک کام تو یہ کرنا، جس وقت میں مر جاؤں نا تو مجھے یہاں سمندر میں نہ ڈال دینا، جہاں تک میری لاش بھی لے جا سکتے ہو نا میری لاش بھی ساتھ لے جانا، تاکہ قیامت والے دن میں کہوں یا اللہ میں زندہ تھا تو بھی تیرے راستے میں چلتا رہا، مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی رہی، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ چنانچہ ان کو ساتھ لے گئے، قسطنطنیہ کے دروازے کے پاس پہنچے جہاں پر انہوں نے قلعہ بند کیا ہوا تھا اپنا، تو وہاں پر گئے تو کافی عرصہ جو ہے نا وہاں پر انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا۔ اس دوران حضرت ابو ایوب انصاری کو جب دفن کرنے لگے نا تو اس کے نیچے ترکی کے اندر، آج بھی ان کا مزار ترکی کے اندر موجود ہے، ترکی کے اندر جس وقت ان کو دفن کرنے لگے عیسائیوں نے کہا آپ اس کو دفن کر کے جا رہے ہو نا، کچھ عرصے کے بعد جب تم واپس چلے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ بھی کو قبر سے باہر نکال دیں، نہیں رکھیں گے اس کو اندر۔ یزید نے ان کو دھمکی دی اگر تم نے، یہ حضور کے صحابی ہیں، اگر تم نے ان کی قبر کے ساتھ کوئی بے حرمتی والا معاملہ کیا نا تو یاد رکھو پورے عرب سے میں تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا، ایک عیسائی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھو اس بات کو۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ آپ چلے جائیں، اس کے بعد ان کی قبر کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ آج تک بھی وہاں یہ قبر موجود ہے۔ تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے، صرف میں نے آپ کو بتانا یہ تھا
کہ اس لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید تھے، اور اسی لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اسی کتاب کے اندر یہ بات آتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے اول جیش من امتی، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، اول جیش من امتی، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا، مغفور اللہ، اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا۔ اس کے اندر یزید صرف شامل نہیں ہے بلکہ یزید اس پورے لشکر کا کمانڈر ہے۔ آج ہم نے یزید کو گالی بنائے ہوئے، تابعی بھی ہے، امیر معاویہ کا بیٹا بھی ہے، صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، اور اس لشکر کا وہ کمانڈر بھی ہے جس لشکر کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اب جس کی مرضی ہے یزید کو گالی دے، لیکن قیامت والے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ان کی دیکھا دیکھی اگر یزید کو گالی بنایا ہے نا، حساب اپنی جگہ پر دینا پڑے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے جی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 کی حدیث تھی، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات والا تذکرہ تھا جی، اور وہ اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے، فوت ہوئے تھے، اور یزید ہی نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اگر اتنا برا تھا، اتنا گندا تھا، اتنا فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، نعوذ باللہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی، تو پھر ایک صحابی کیا کہتے ہیں، اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھا ہے، ان کا جنازہ پڑھا۔ اس لیے کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی اور بد زبانی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ پورا کسی کے بارے میں یقین نہ ہو جائے۔ تو باقی تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ والوں نے یہ لکھا، تاریخ والوں نے یہ لکھا، فلاں تاریخ ہوئی ہے، فلاں تاریخ ہوئی ہے، آگ لگاؤ تاریخ کو، ایک طرف بخاری شریف ہے اور ایک طرف تاریخ ہے، تاریخ کو دیکھ کے بخاری شریف کو ٹکرا دو گے، کتنی بڑی عجیب بات۔ اس لیے یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ امیر معاویہ کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے یزید کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آج تھوڑا سا یزید کا تعارف بھی اس کے اندر آ گیا کہ اس کو برا بھلا کہنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے بارے میں صاف ستھرے دل والا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔